نت ہر نگر میں میرا گزر کیسا لگے گا، نت ہر نگر میں میرا گزر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، ہو جائے مجھ پہ نتھر کی نظر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، نتھر نگر میں میرا گزر کیسا لگے گا، نتھر نگر میں میرا گزر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، ہو جائے مجھ پہ نتھر کی نظر کیسا لگے گا، بڑا عشق خدا میں ڈوب کر قرآن جو لکھا، قرآن جو لکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے نتھر اولیاء نے قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، عشق خدا میں ڈوب کر، اسی پر میں جملہ دے رہا ہوں، عشق خدا میں ڈوب کر قرآن جو لکھا، قرآن جو لکھا، عشق خدا میں ڈوب کر قرآن جو لکھا، قرآن جو لکھا، جب چوم لوں گا ہر ایک سطر کیسا لگے گا، جب چوم لوں گا ہر ایک سطر کیسا لگے گا، نتھر نظر میں میرا گزر کیسا لگے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد نطہر، حسین گنبد نطہر، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد نطہر، حاجی گنبد نطہر، اس پار ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ہے ایسا ادھر کیسا لگے گا، نتھر نگر میں میرا گزر کیسا لگے گا۔ فخر الورا سے پوچھ لے ایک روز تو چل کر، ایک روز تو چل کر، فخر الورا سے پوچھ لے ایک روز تو چل کر، ایک روز تو چل کر، ایک روز تو چل کر، گنڈے سے ترچی کا سفر کیسا لگے گا، پین کنڈے سے ترچی کا سفر کیسا لگے گا، نتھر نگر میں میرا گزر کیسا لگے گا، نتھر نے ایک روز یہ ترچی میں کہا تھا، اج ترچی نے کہا تھا، نتھر نے ایک روز یہ ترچی میں کہا تھا، ترچی میں کہا تھا، ترچی میں کہا تھا، بن کنڈے میں مسواک کا شجر کیسا لگے گا، پین کنڈے میں مسواک کا شجر کیسا لگے گا، نتھر نگر میں میرا گزر کیسا لگے گا، بدل جائے گی قسمت بھی نتھر کے در پر،
अजनक हर के दर पर बदल जाएगी किस्मत भी हर के दर पर, हर के दर पर, हर के दर पर। ऐ मुश्ताक उनकी दुआ का असर कैसा लगेगा, ऐ मुश्ताक उनकी दुआ का असर कैसा लगेगा। नतहर नगर में मेरा गुजर कैसा लगेगा, जाएगी उन पे नतहर का कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा झूम झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में हदीयतन तौबतन दरूद व सलाम की डालियां पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह कहे जाने से तो अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से तो अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अरे जिंदा हो जाते हैं जो मर जाते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त इतना नहीं है कि मैं लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ूं, इफ्तियारी का भी वक्त है। बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में मैं नत्थर औलिया की दास्तान को समंदर को कूजे में समोते हुए नत्थर औलिया की दास्तान बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में मैं आपके गोशे गुजार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ लेता चलो। क्योंकि इफ्तियारी का भी वक्त है, इंशाअल्लाह तवज्जो चाहता हूँ। हजरत नत्थर तबले आलम का आज उर्से मुबारक है, आज उर्से मुबारक है। हजरत नत्थर तबले आलम आपकी तारीख़ रिवायात मुख्तलिफ है, आपकी विलादत में भी तारीख़ में इख्तिलाफ है, वफ़ात की तारीख़ में भी इख्तिलाफ है। हमारे बुजुर्गान दीन ने भी जो है तारीख़ें लिखी है और दिगर उशाक ने भी, आशिकों ने भी तारीख़ें लिखे हैं। नत्थर औलिया के उधर वहाँ के खानकाह वालों ने भी आपकी तारीख़ें लिखे हैं। बहरहाल यहाँ की वहाँ की बहुत से तारीख़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो तारीख़ों में इख्तिलाफ पाया जाता है। तो मुख्तसर अंदाज में एक दो रिवायतों के हिसाब से मैं आपको जो है बताता चलूँ। नत्थर औलिया 2 ज़िलहज को बरोज़े जुमेरात 540 पर 2 हिजरी मुताबिक 1140 पर 8 ईस्वी माह अप्रैल में आपकी विलादत हुई। वफ़ात 690 पर 2 हिजरी 14 रमज़ानुल मुबारक शहर तिरची शरीफ में बवक्ते चाश्त आप हालत रोज़ा में अल्लाह को प्यारे हो गए। उम्र लगभग एक रिवायत के मुताबिक खानकाह नत्थर औलिया के वहाँ के खानकाह वालों ने लिखा कि 70 साल तकरीबन आपकी उम्र है। और हमारे यहाँ के खानकाह वालों ने, बाबा फखरुद्दीन के खानकाह वालों ने, एक बुजुर्ग ने एक कदीम रिवायत के मुताबिक आप नत्थर औलिया की उम्र मुबारक लिखा 115 साल, और एक किताब के हिसाब से आपकी उम्र मुबारक लिखा है 150 साल। तो 70 साल एक रिवायत में आपकी उम्र और 115 साल आपकी जो है उम्र मुबारक एक रिवायत में, और दिगर एक रिवायत में आपकी उम्र जो है 150 साल यानी 150 साल। आप दारुल खिलाफा इस्तांबुल मुल्क रूम के एक शहर में, इस्तांबुल के एक इलाके में आप हाकिम वक्त थे, बादशाह थे।
آپ کو حکم ہوا، بادشاہت آپ نے ترک کر دی اور آپ اپنی ماں کی اجازت لے کر آپ نتھر اولیاء نے اپنے چند خلفاء کے ساتھ رسول پاک کی اجازت سے ترک سلطنت کر دیا اور آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ مکہ گئے، زیارتیں آپ نے حرمین شریفین کیا، مدینہ منورہ کی زیارت کی، پھر کچھ دن وہاں پہ اعتکاف کیا، جارو کشی کر کے آپ وہاں سے رسول پاک کی اجازت ہوئی تو آپ نے رسول پاک کی اجازت سے آپ کے پیر و مرشد کو آپ نے پایا، نتھر اولیاء کے پیر و مرشد حضرت سید علی جولقی پیر پرواز ہیں۔ تو رسول کائنات نے فرمایا کہ میرے لال خواجہ خضر کو بھیجوں گا، وہ آپ کو بلا کے جائیں گے ایک مقام پہ، حضرت سید علی جولقی پیر پرواز سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، ان سے آپ اپنی نعمتیں لے لینا۔ تو حکم کے مطابق حضرت خضر ابھی ادھر نتھر اولیاء کو بشارت بھی ہوئی رسول پاک کی، آنکھ ابھی کھلی، ادھر حضرت خواجہ تشریف لائے، ہاتھ پکڑا نتھر اولیاء کا اور حضرت سید علی جولقی پیر پرواز کی بارگاہ میں آپ نتھر اولیاء کو لے گئے۔ چند دن وہاں پہ خدمت کا موقع ملا، چند دن کے بعد نتھر اولیاء نے خلافت اور مریدی پائی اور سید علی جولقی پیر پرواز کی اجازت لے کر آپ ان کی اجازت سے، ان کے حکم سے سرکار مدینہ کی اجازت ملی، پھر آپ ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ تو عزیزان محترم ہندوستان تشریف لائے، گھماتے پھراتے آپ دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد یہاں وہاں ٹھکانہ بنانے کے بعد آپ کا آخری ٹھکانہ ترچنا پلی، جسے ترسرا پورم کہا جاتا تھا، وہاں پہ آئے۔ جب نتھر اولیاء آئے تو آپ کے کرامات سے وہ علاقہ پاک اور صاف ہو گیا، کفر وہاں کا دور ہو گیا، شرک دور ہو گیا، وہاں کے کفار و مشرکین کو آپ نے دعوت ایمان دی اور کافی کفار و مشرکین نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے معتقد ہو گئے، آپ کے مرید ہو گئے، آپ کے عاشق بن گئے، اللہ کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے سچے بندے ہو گئے۔ جب وہاں پہ آپ کا دبدبہ چلنے لگا تو تریسرا پورم جا کر وہ علاقہ نتھر نگر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، حضرت نتھر تبلیغ عالم آپ حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ کا حسب نسب یوں ہے، نتھر سید نتھر مطہر الدین آپ کا اصلی نام ہے، نتھر تبلیغ عالم یہ آپ کا لقب ہے۔ سید مطہر الدین عرف نتھر تبلیغ عالم بن سید احمد کبیر صد بلا ایک قلابہ زنجیر بن سید اختیار بن سید تقی بن سید حسین بن سید ابو القاسم بن سید زین العابدین بن سید حسین بن سید امام امیر المومنین علی مولا علی مشکل کشا، یہ والد کی جانب سے۔ والدہ کی طرف سے آپ کا نسب یوں ہے، سید مطہر الدین عرف نتھر تبلیغ عالم بادشاہ بن سیدہ فتح النساء بنت سید علی بن سید ابراہیم بن سید جعفر بن سید حسن بن سید حسین بن سید ابو القاسم بن سید امام زین العابدین بن سید امام حسین بن سید امام امیر المومنین مولا علی مشکل کشا، یہ آپ کا والدہ کی طرف سے نسب نامہ۔ والد کی جانب سے 8واں نمبر پر آپ کو مولا علی کے پشت پہ جا کے آپ ملاقات ہوتے ہیں اور والدہ کی طرف سے 11واں نمبر کے پشت کو آپ جا کر ملتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو آپ نتھر تبلیغ عالم نے وہ اللہ کی عبادت کی کہ جب آپ کے وفات کا وقت آیا تو یہاں پہ جب بابا فخر الدین نے یہاں کے رائے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا
اور اس مسجد بنائے، اس مسجد کو آپ نے نتھر اولیاء جو ہے آپ بابا فخر الدین نے اس مسجد کو بنایا، تو اس کی خبر پھر جناب علی میں نتھر اولیاء کو پہنچی، تو وہاں نتھر تبلیغ عالم نے 2 رکعت شکریہ کی نماز ادا فرمائی۔ ایک کتاب رسالہ ہشتم سید عارف الدین حسین بن سید حسین مکی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب بابا فخر الدین نے یہاں مسجد بنائی تو وہاں نتھر تبلیغ عالم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ اس کے 3 دن کے بعد، یہ مسجد بنانے کے 3 دن کے بعد شمس گویا اور شمس پریا کو اپنے دیگر خلفاء کو بلا کر حضرت نتھر تبلیغ عالم نے نصیحتیں کی اور بابا فخر الدین کو ایک پیغام بھیجا کہ میرا آخری وقت ہے، یہ نصیحتیں جا کر میرے فخر الورا سے کہہ دینا۔ تو بہرحال آپ جو وفات ہو گئے اس کے 3 دن کے بعد، تو آپ کی وفات کی خبر شمس پرا، جو آپ کے خلیفے تھے، آپ کے وزیر تھے، شمس پرا اڑتے ہوئے یہاں پہنچے، بابا فخر الدین کو اس کی خبر دی۔ یہ پورا واقعہ رسالہ ہشتم میں کتاب میں موجود ہے۔ جب خبر دی تو یہ خبر بابا فخر الدین نے جب سنا کہ ان کے پیر انتقال ہو گئے، تو ان کے انتقال ہونے کی خبر سن کے حضرت بابا فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ بابا فخر الدین نے یوں الفاظ استعمال فرمایا کہ سلطان بابا فخر الدین پیش یاراں خود ای چنا گفت، کہ بابا فخر الدین بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے یاروں کو اس طرح فرمایا کہ اے یاراں، اے دوستوں، حضرت پیر بابا نتھر را، حضرت بابا نتھر تبلیغ عالم کو عمر 115 سال بغد، اب اس وقت آپ کی عمر 150 سال کی ہوئی ہے، وہ عمر خود ای چنا زہد کردہ است، اور اتنی عمر میں 150 سال کی عمر میں آپ نے ایسی اللہ کی عبادتیں کی کہ 12 سال شیر خردہ۔ نتھر تبلیغ عالم کی تعریف بابا فخر الدین اپنے زبان سے فرما رہے ہیں کہ 12 سال نتھر تبلیغ عالم نے صرف دودھ کھجور میں روزہ رکھ کر آپ نے زندگی گزاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12 سال نتھر تبلیغ عالم نے صرف ایک کچھ دودھ کے کچھ قطرے اور ایک کھجور نتھر تبلیغ عالم نے پی کر آپ نے زندگی گزاری۔ آگے فرماتے ہیں 12 سال طعام خورد اور 12 سال بغیر بے لذیذ کھانا، بغیر لذیذ کے کھانا 1-2 لقمے کے ساتھ آپ کھا کر روزے رکھ لیا کرتے۔ وہ 12 سال بر زمین افتادہ برغے درختہ خرد، اور 12 سال درخت سے جھڑے ہوئے زمین کو کے پتے کھا کر بابا نتھر تبلیغ عالم نے زندگی گزاری۔ 12 سال تک درخت سے جھڑ کر جو زمین پر پتے گرتے ہیں وہ پتے اٹھا کر نتھر تبلیغ عالم نے اپنے جو ہے اللہ کی عبادت اور ریاضت ادا کی۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ 12 سال بیخ غیا خوردہ، اور آگے 12 سال زمین پر سوکھی ہوئی گھاس اکھاڑ کر آپ کھانا شروع کرتے تھے۔ 12 سال تک صرف دودھ کھجور سے روزہ، 12 سال تک صرف 1-2 لقمے بغیر لذیذ کھانے کے 1-2 لقمے سے کھانا کھا لیتے، روزہ رکھ لیتے۔ 12 سال تک درخت کے گرے ہوئے پتے کھا کر زندگی گزار کر اللہ کی عبادت کی۔ 12 سال تک جو گھاس سوکھ گئی تھی گھاس کھا کر اللہ کی عبادت گزاری۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ 8 سال پہلوئے خود پر زمین نہ نہاد،
8 سال ایسی اللہ کی عبادت کی کہ اپنا یہ پہلو یہ ران مبارک زمین میں تک نہیں رکھا، ایسی اللہ کی عبادت آپ نے فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ رسالہ ہشتم سید عارف الدین نے اپنی کتاب میں 20 پر 9واں پیجی میں یہ واقعہ آپ نے لکھا ہے۔ آگے چلے ایک اور کتاب جامع سرور، یہ کتاب سید احمد حسینی بن سید شاہ عبد الرحیم حسینی بن سید شاہ احمد میاں ولی حسینی نے لکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بائی پاس میں ایک بزرگ ہے سید احمد میاں ولی، ان کے پوترے یعنی دادا کا نام پوترے کو رکھا ہے شاہ عبد الرحیم کے بیٹے سید احمد ولی حسینی۔ یہیں پہ آپ کی اماں جان کے مزار کے بازو میں آپ کی مزار مبارک ہے۔ آپ نے اپنی کتاب جامع سرور میں یہ واقعہ آپ نے لکھا ہے کہ یوں بولے فخر الدین مجرد چراغاں سب یاروں کو یوں کھول کے ہے فراغ کہ عمر بابا نتھر کی تھی اتنی یار کہ 115 سال کا ہوا ہے شمار۔ یعنی بابا فخر الدین اپنے یاروں کو نتھر اولیاء کا راز یوں کھولتے ہیں کہ نتھر اولیاء کی عمر اس وقت 115 سال ہو چکی ہے۔ فرق اتنا ہے، اس میں 150 سال کا ڈیفرنس تھا، اس میں 115 سال کہا ہے، تو روایت الگ الگ آئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں 115 سال میں زہد یوں کرے بیان کرتا ہوں سنو یارا میرے کہ 12 برس لگ دودھ نہ پیتے دودھ مدام بھی 11 برس کھانا کھاتے جب دیکھنا۔ 12 برس تک حضرت نتھر قبل عالم دودھ پیتے رہے، روزہ رکھتے، اور 12 برس تک جو ہے کھانا کھا کر اپنی جو ہے 1 لقمہ 2 لقمہ کھاتے اور روزہ رکھ لیا کرتے۔ 5 اگلے 50 برس لگ طلب کرے زمین کو بھی پیٹ لگائے نہیں، یعنی 50 برس تک، اس میں 8 برس تھا، اس میں 5 اگلے 50 یعنی 50 پر 5 سال اللہ کی ایسی عبادت کی کہ زمین کو بھی پیٹ لگائے نہیں، یہ پیٹ زمین کو تک نہیں لگایا نتھر اولیاء کو۔ 50 پر 5 سال تک ایسی عبادت اللہ کی کہ اپنی پیٹ زمین کو تک نہیں لگایا، یعنی 50 پر 5 سال تک آپ سوئے ہی نہیں، سوئیں گے تو پیٹ لگے گی نا۔ اور آگے فرماتے ہیں 130 برس کھائے ہریالی کے جڑ وہ یوں نفس کو رکھے تھے جگڑ۔ 17 برس کھائے چار ان کے کہ تازہ اور ہوا مبارک ذات، جھاڑا ان کے کہ تازہ ہوا اور مبارک ذات، یعنی 30 پر 1 سال ہریالی کے پتے کھاتے رہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرتے رہے، اور 70 برس تک جھاڑ کے جو ہے گھاس کھاتے رہے، اپنے مبارک ذات کو تازہ کرتے رہے۔ یوں زہد کرنا ولیوں کو بولتے مدام کہ اکبر الاولیاء کہتے ہیں تمام، یعنی اس طرح عبادت کرنے والوں کو اکبر الاولیاء کہتے ہیں۔ یہ ہے میرے نتھر اولیاء کا کمال۔ عزیزان محترم، 3 کرامتیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں۔ ابھی نتھر اولیاء پیدا نہیں ہوئے، آپ کی والدہ نماز کو اٹھی، اندھیرا چھا گیا، چراغ تھا، اچانک ایک جو ہے موسلادھار ایک جو ہے ہوا آئی، چراغ بجھ گیا۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ اچانک چراغ بجھ گیا، پتہ نہیں کہ مصلی کہاں تھا، کہاں وضو کے لیے پانی تھا، بڑی مشکل تھی تطلا لینے میں، تلاش کرنے میں۔ اتنے میں میرے شکم مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا۔ سبحان آپ کی والدہ کہتے ہیں نتھر اولیاء ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی نتھر قبل عالم۔ آپ کی والدہ کہتے ہیں میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، نور، اس نور کے اجالا ایسا میرے کمرے میں چھا گیا کہ ایک ایک کونے کا ایک ایک ذرہ ذرہ اس نور میں اجالے میں مجھے نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں نے مصلی بھی تلاش کر لیا، وضو کو پانی بھی تلاش کر لیا، وضو کر لیا اور نماز ادا فرما لی۔
कैसे नूर जाहिर ना हो। ये उस नूर की औलाद में से है कि आयशा हजरत उम्मे सलमा फरमाते कि हजरत आयशा उम्मे सलमा की रिवायत है अज़वाज मुतहहरात में से, हुजूर की एक बीवी फरमाते हैं मेरे हाथों से सुई गुम हो गई, मैं तलाश करती रह गई, अचानक रसूल पाक आ गए, आपका आना था, एक ऐसा नूर नमूदार हो गया, मेरी गुमी हुई सुई मुझे नजर आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी नस्ल में से ये है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कैसे नूर जाहिर ना हो। और अभी आप पैदा नहीं हुई, अभी आप माँ के पेट में थे। दूसरी करामत, तहज्जुद का वक्त हो गया था, कभी तहज्जुद कभी खजा नहीं की नत्थर औलिया की वालिदा की। इत्तेफाक से उस वक्त आग लग गई, अभी वालिदा नहीं उठे। नत्थर औलिया अपनी माँ के पेट में से ही देख रहे हैं कि तहज्जुद का वक्त हो रहा है, माँ अभी नहीं उठी। इतने में आप नत्थर औलिया अपने माँ के शिकन मुबारक से हाथ बाहर निकालते हैं, बाजू में जो है छागल में एक बाटली में एक पानी था, लोटे में पानी लेते हैं, आप माँ के जो है चेहरे पे मलते हैं, कहते हैं अम्मी जान उठ जाइए, तहज्जुद का वक्त हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन खुदा पूछ दे कि नत्थर तेरी माँ ने फला वक्त में तहज्जुद छोड़ दी थी, क्या मामला था? तो जवाब देने के लिए अल्फाज ना रहेंगे। इतने में वालिदा उठ गई, हाथ अंदर चला गया, आपकी वालिदा ने तहज्जुद नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी पैदा भी नहीं हुए, मेरे नत्थर औलिया के कमाल का ये आलम। ऐसे हजारों करामात आपने दिखा दिया। एक शेर की करामत बताकर अपनी बात को खत्म कर दूं। नत्थर औलिया जब हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में कोड़ियाल, यहाँ पे कोड़ियाल में जब आए आप, एक औरत अपने बच्चे को लेकर एक जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। आप जानते हैं भटकल वगैरह उधर पूरा जंगल का इलाका ही है, तो जंगल में अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। इत्तेफाक से शेर आ गया, शेर आ गया, हमला किया। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए फेंक दी तो बच्चा थोड़ी दूर पे जाके गिरा, शेर माँ को खा लिया। लोगों की भीड़ भाड़ हुई, शेर घबरा कर माँ को खा लिया। पूरे हिस्से जो है माँ के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। बच्चे पे हमला करने वाला ही था कि लोगों की भीड़ भाड़ हुई, आवाज हुई, शेर घबरा कर चला गया। बच्चा तन्हा था, रो रहा था। इत्तेफाक से उधर हजरत नत्थर तबले आलम का काफिला आ गया। सुभान अल्लाह। नत्थर तबले आलम की एक मुरीद ने बच्चे को उठाया, दूध पिलाना शुरू किया, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। मेवे वगैरह खिलाना शुरू किया, मेवे नहीं खा रहा है, बच्चा माँ की धुन में मौजूद है, रो रहा है। मेरे नत्थर तबले आलम समझ गए, जंगल की तरफ इशारा करके कहा, या असद, अरे वो पूरा शेर आजा। इतना कहना था कि जो शेर माँ को खा चुका था वो शेर आ गया। नत्थर औलिया के कदम बुसी करने लगा। नत्थर औलिया ने उस शेर के शिकम को, पेट को देखकर कहने लगा कि तू कैसी माँ है, अपने माँ को, अपने बच्चे को तन्हा छोड़ के चले गई, कि तेरा बच्चा यहाँ जो है तन्हा रो रहा है। कसम खुदा की, इतना अल्फाज नत्थर औलिया की जुबान से निकलना था कि फौरन उस शेर का पेट फट गया। उस माँ उस शेर के शिकम से, पेट से जिंदा सही सलामत आई, अपने बच्चे को गले से लगा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नत्थर औलिया की जुबान मुबारक की तासीर। अजीजान मोहतरम, अरे हजारों करामत एक तरफ, बाबा फखरुद्दीन की ऐसे, हजरत नत्थर तबले आलम की हजारों करामतें एक तरफ। नत्थर तबले आलम की अगर भारी करामत देखना हो, सबसे बड़ी करामत मेरे बाबा फखरुद्दीन को देख लो, इससे बढ़ के कोई करामत नहीं। एक नजर मेरे बाबा फखरुद्दीन पे डाल दी नत्थर औलिया ने, ये मकाम पे पहुंचा दिया कि इल्लल्लाह की ज़रबे लगाकर नत्थर औलिया को यहाँ बाबा फखरुद्दीन ने बिठा दिया। सुभान अल्लाह। बाबा फखरुद्दीन नत्थर औलिया के करामतों में से एक करामत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बस इसी
بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نتھر اولیاء کی عرس مبارک کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو، آرزوؤں کو، منتوں کو، مرادوں کو عطا قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے انشاءاللہ دعا کریں. السلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.